قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال يذكر تبارك وتعالى عداوة ابلیس لعنه الله لآدم وذريته۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں ابلیس کی عداوت حضرت آدم اور اس کی اولاد سے، وَأَنَّهَا عَدَاوَةٌ قَدِيمَةٌ مُنْذُ خَلَقَ آدم، اور یہ ابلیس کی دشمنی جو ہے اس وقت سے ہے، بہت پرانی، جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ وَسَجَدُوا كُلُّهُمْ، اللہ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کو کہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ استکبر وابى ان يسجد له افتخارا علیہ واحتقارا له، ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا فخر کے طور پہ کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ حقیر ہے مجھ سے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا کما قال فی الآیۃ الاخری انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے تکبر کی بنا پہ کہا کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وقال ایضا ارأیتک یقول للرب جرأة وکفرا والرب یعلم وینظر، دیکھیں وہ کتنی جرأت کر کے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے انکار کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا حلم ہے کہ مہلت دے رہے ہیں۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس یقول لاستولین علی ذریتی الا قلیلا، میں آدم علیہ السلام کی ذریت پہ غالب آ جاؤں گا مگر تھوڑے ہیں جو مجھ سے بچ سکیں گے۔ وقال مجاہد احتویننا، وقال ابن زید لأضلنہم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یہ تمام یعنی لفظ متقارب ہیں۔ والمعنی ارأیتک ھذا الذی شرفتہ وعظمتہ علی، یہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن انذرتنی، اگر آپ نے مجھے مہلت دی، لأضلن ذریتہ الا قلیلا منہم، میں ان کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا مگر تھوڑے لوگ ہیں جو میرے حملے سے بچ سکیں گے۔ تو ایک بات تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب سے پہلا گناہ حسد ہے، اس لیے آدمی کو کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے غبطہ، ایک ہے حسد، یاد رکھو۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی جمال کو، دولت کو، عزت کو دیکھ کے کہے کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے، یہ حسد ہے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ کہ یا اللہ اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما، تو حسد حرام ہے۔ اور حسد کرنے والے جو ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھیں وہ خود اپنے آپ کو جلاتے ہیں۔ اسی لیے محاورات عرب میں ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی سرفراز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر یہودی جو ہیں یہ سارے حسدن من عند انفسہم، ان کو حسد ہے کہ اللہ نے نبوت جو ہے ولد اسماعیل میں کیوں منتقل کر دی۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ حسد ہے کہ ابلیس نے حسد کیا کہ مجھ کو آدم کو مجھ پر کیوں فوقیت عطا فرما دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور زمین میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے کہ حسد قابیل علی حابیل، حضرت آدم کی اولاد میں سے قابیل نے اپنے بھائی پہ حسد کیا کہ میرے بھائی کو جو بیوی مل رہی ہے وہ خوبصورت ہے اور مجھے جو مل رہی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اسی حسد میں مبتلا ہوا، آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن بعد نہ آیا اور آخر حسد کے اعتبار پر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو بہرحال زمین میں اور آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حسد سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک ایسی بلا ہے کہ آدمی اسی حسد میں خود جل جل کے مر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے نا، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ کی نافرمانی کی ملعون بن گیا، مرجوم بن گیا، مطرود بن گیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ اگر مجھے آپ مہلت دے دیں نا، مجھے اتنی زندگی دے دے اس وقت تک جب تک لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یعنی پھر بھی مانگ اللہ سے رہا۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ حلیم ہیں، وہ حوصلے والے، حلم والے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے بادشاہ غصے میں آ جائے تو کیا کچھ کر دیتے ہیں، وہ تو حلم، تو اللہ کا کمال حلم دیکھیں کہ اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے بھی دے دی۔ قال انک من المنذرین، تمہیں مہلت دی جاتی ہے لیکن الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جس کا ہمیں علم ہے۔ تو بہرحال یعنی اس کی مہلت جو ہے اس کو مل گئی۔ تیسرا مسئلہ ان آیات میں یہ ہے کہ ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن اس نے جب دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ رب انذرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے۔ یعنی ابلیس بھی خدا سے مانگتا ہے، اور جو خدا کو چھوڑ کے غیروں سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں وہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بھئی ابلیس ہے، وہ بدبخت ہے، لیکن مانگتا خدا سے ہے۔ اس کو پتہ ہے نا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگتے ہیں، پیروں سے، فقیروں سے، بزرگوں سے، بتوں سے، جنوں سے، تو یہ ان کا خدا جانے۔ بہرحال یہی ہے کہ جب آدمی کفر کرتا ہے نا تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا لَمَّا سَأَلَ إِبْلِيسَ النَّذْرَ قَالَ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَقَدْ أَنذَرْتُكَ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ جب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے جاؤ میں نے تمہیں مہلت دی ہے، جیسے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ثم عوده ومن اتبعه من ذریۃ آدم جہنم۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اس کو ڈرایا بھی کہ یاد رکھو تم اور تمہاری ذریت اور تمہارے کہنے پہ چلنے والے ان سب کی سزا جو ہے بس جہنم ہوگی۔ فإن جہنم جزاؤکم یعنی علی اعمالکم، تمہارے اعمال پہ پھر سزا جزاء موفورا، پوری پوری سزا ملے گی، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ وافراً وقال قتادہ موفورا علیکم لا ينقص لکم منہ، وقال تعالی وقولہ تعالی واستفزز من استطعت منہم بصوتک قیل هو الغناء قال مجاہد باللہو والغناء اے استخفهم بذلک۔ اللہ نے حکم فرمایا جاؤ تم ابلیس لعین، جاؤ تم ان کو اپنے آواز سے، کیا معنی یعنی گانے سے، لعب سے، ان چیز جاؤ تم گمراہ کر سکتے ہو کرو۔ فاستفزز من استطعت منہم بصوتک قال کل داع داع الی معصیۃ اللہ عز وجل، ہر آدمی جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ مراد ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَعْمِلْ عَلَيْهِمْ بِجُنُودِكَ خِيَارَتَهُمْ وَرَجَلَتَهُمْ، اپنے لشکر سوار ہیں یا پیدل سب کے ساتھ حملہ کرو۔ فَإِنَّ الرَّجِلَ جَمْعُ رَاجِلٍ كَمَا أَنَّ الرَّكَبَ جَمْعُ رَاكِبٍ وَالصَّحَابَ جَمْعُ صَاحِبٍ وَمَعْنَاهُ صَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَهَذَا أَمْرٌ قَدْرِيٌّ، تم جتنی بھی طاقت لگا سکتے ہو لگاؤ میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جیسے علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤذهم عزا ای تدعوهم الى المعاصی ازعاجا وتسوقهم الیہا سوقا، دیکھا نہیں کہ شیطانوں کو نے بھیجا کافروں پہ، وہ ان کو جا کے گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں،
اور گناہوں کی طرف چلاتے ہیں۔ وقال ابن عباس ومجاہد فی قولی واجلب علیہم بخیلک واجلک قال کل راکب وماش فی معصیت اللہ، جو آدمی چل کے یا سوار ہو کے نافرمانی میں ہو وہ سارے اس آیت میں آ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ ان لہو خیلا ورجالا من الجن والانس، اس کے بعد انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی فوجوں کی فوجیں تھیں، سوار بھی تھے اور پیدل والے بھی تھے۔ وہم الذین یطیعونہ، جو اس کی اطاعت کرتے تھے۔ تقول العرب اجلب فلان علی فلان اذا صاح علیہ، ومن هنا حافظ المسابقۃ الجلب والجم، اسی لیے منع ہے کہ کسی کو کھینچنا یا دھوکہ دینا۔ ومن اشتقاق الجلبۃ وارتفاع الاصوات، آوازوں کو اونچا۔ یاد رکھو کہ اللہ کا یہ فرمان جو ہے نا ایسے ہے کہ جیسے بادشاہ کسی دشمن کے جاؤ تم جو کر سکتے ہو کرو، اپنے لشکر کو اپنی فوجوں کو لے کے جو مرضی ہے کرو۔ اس لیے اللہ تو اس لیے فرمائے تم جو کچھ کر سکتے ہو میرے بندوں کو، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں، ان پر تیرا زور ہی نہیں چلے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، قال ابن عباس وَهُوَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ إِنْفَاقِ الْأَمْوَالِ فِي مَعَاصِ اللَّهِ تَعَالَى، اور ان سے تم خرچ کراؤ اللہ کی نافرمانی میں۔ وَقَالَ آتَاهُ الرِّبَا، ان کو سود میں ڈالو۔ قال لسن وہ جمع من خبیثن وانفاقها فی حرام، حرام کے راستے سے مال جمع کرنا اور حرام میں خرچ کرنا۔ وقضا قال قتادہ وقال الاوفی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اما مشارکتہ ایاہم فی اموالہم فہو ما حرموہ من انعامہم، یعنی یہ اس سے مراد وہ ہے جو جانور نے خود اپنے اوپر حرام کر دیے تھے، من البحائر والسوائب ونحوها۔ وقضا قال الذهب كذاك والاولى ان يقال ان الايه ام ذلك، آیت سب کے لیے۔ فی الاموال والاولاد، اولاد میں کیسے شرکت کرے گا؟ یعنی اولاد الزنا، زنا کے ذریعے اولادیں پیدا کرنا۔ وما كانوا قتلوا من اولادهم سفها بغیر علم، یا اپنی اولادوں کو بے وقوفی سے قتل کر دینا۔ وقال قتادہ البصری قد والله شاركهم في الاموال والاولاد مجسوا وحودوا ونصروا وصبغوا غیر سبقۃ الاسلام وجزءوا من اموالهم جزءا للشیطان۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے شیطان ان کے مال میں بھی اولاد سب چیزوں میں وہ شریک ہوا، کوئی مجوسی بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، کوئی نصرانی بن گئے، اور انہوں نے وہ رنگ چڑھایا اپنا جو سبقہ اسلام نہیں تھا، اور اپنے اموال میں سے انہوں نے شیطان کے لیے بھی حصہ مقرر کیا۔ وقضا قال قتادہ سبا، وقال ابو صالح بن عباس هو تسمیتهم اولادهم عبد الحارث و عبد الشمس و عبد فلان، اور اپنی اولادوں کے نام بھی انہوں نے یہی رکھے، عبد الحارث، عبد الشمس، سورج کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، جیسے عبد المسیح، عبد النبی فلاں، یہ سارے اسماء جو ہیں نا یہ شرکی اسماء ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی رکھتے ہیں نبی بخش، رسول بخش، اب نبی اور رسول تو اولاد نہیں بخش سکتے، تو یہ شرک ہے۔ حسین بخش، فقیر بخش، یہ سارے نام جو ہیں شرکیہ نام ہیں۔ قال ابن جریر وأولى الأقوال بالصواب يقال كل مولود ولدته أنثى أصلى فيه بتسميته بما يكره الله وبإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو بعده أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك البلد له أو منهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جریر کہتے ہیں کہ ہر مولود جو بھی پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا کسی غیر دین میں داخل ہوتے ہیں یا ان کی اس کے ماں سے زنا کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا دفن کرتے ہیں، یہ سارے امور جو ہیں نافرمانی والے دراصل یہ شیطان کی مشارکت ہے۔ لأن اللہ لم يخصص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنی شرکت فی معنی دون معنی، بالکل عام ہے۔ فَكُلُّ مَا عَصَى اللَّهَ فِيهِ وَبِهِ، ہر وہ جس نے نافرمانی کی اور شیطان کی اطاعت کی وہ اس آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُتَّجَهٌ وَكُلٌّ مِّنَ السَّلَفِ رحمهم اللَّهُ فَسَّرَ بَعْضَ الْمُشَارِكَةِ وَالثَّبْتَ فِي صحیح مسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے ان عیاض بن حماد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے،
انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو تو خالص دین فطرت پہ پیدا فرمایا. فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم، پھر شیطان آئے، انہوں نے ان کو بہکایا دین سے. وحرمت علیہم ما احللت لہم، میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی تھی ان کو بھی ان نے حرام کیا. وفی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدهم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينما وزن في ذلك لم يضر الشيطان أبدا. اسی طرح صحیحین میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہے تو کپڑے اتارنے سے پہلے اگر یہ پڑھ لے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اب جو اولاد پیدا ہوگی اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور اگر یہ نہیں پڑے گا تو پھر شیطان کی مشارکت ہوگی. اس لیے ہمیشہ جیسے حمام میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلے تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک. اسی طرح جب میاں بیوی ملنا چاہیں تو کپڑے اتارنے سے قبل ننگے ہو گئے نا یہ دعائیں پڑھتے رہے نبی پاک کی کہ اللہم جنب الشیطان. اگر یہ دعا نہ بھی آنی یا اللہ شیطان کے حملے سے ہمیں بچانا، بس اپنی زبان میں کہہ لیں. مقصد تو دعا مانگنی ہے نا کہ اللہ شیطان کے حملے سے ہمیں. اگر یہ لفظ آ جائیں تو سبحان اللہ، حضور کے لفظ ہیں، حضور کا فرمان ہے. لیکن نہ بھی آئے تب بھی جائز ہے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما، اگر اللہ نے اولاد لکھی ہے تو پھر اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا. وقوله تعالی وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا، اللہ نے جو مرضی ہے تو ان کو دھوکے کرو، وعدے کرو، تیز وعدے دھوکا ہی دھوکا ہے. کما اخبر تعالی عن ابلیس انه اذا حس الحق یوم یقضی بالحق، جب حق واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن، اب شیطان خود کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے. وقولوا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اخبار بتعییدہ تعالی عبادہ المؤمنین وحفظہ ایاہم وحراستہ لہم من الشیطان الرجیم. اس میں اللہ خبر دیتے ہیں جو میرے بندے ہیں، میرے ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، میرے ذکر کرنے والے، ان پہ شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. بَلْيَادَا قَاتَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا حَافِظًا وَمُؤَيِّدًا نَصِيرًا، اللہ تیری حفاظت کے لیے کافی ہیں، وہی تیری مدد فرمائیں گے. اس کے بعد وقال الامام احمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حية الموسى ابن وردان نبی رضی اللہ عنہ وسلم قال ان المؤمن لينزي شياطينه كما ينزي احدكم بعيره في السفر ينزي يعني ياخذ بناصيته ويقهره. حضور نے فرمایا جیسے مومن شیطان کو پکڑ لیتا ہے، جیسے اپنے اونٹ کو پکڑ لیتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو شیطان سے بچاؤ کا حل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ شیطان ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو دشمن نظر نہ آئے نا وہ بڑا خطرناک ہے. اگر نظر آئے تو چلو مقابلہ کریں گے، لڑیں گے تو صحیح نا. ایک آدمی نظر ہی نہ آئے، وہ اونٹ میں کھڑا ہے، گزرے مارا اسے، کیا کرے گا؟ تو اس لیے اس شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے آپ اس کی پناہ پکڑیں جو کسی کو نظر نہیں آتا. اس لیے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان بھی تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا. تو جب ہم اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. واللہ اعلم.